اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اور اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے اللہ رب العزت نے موسموں کا آنا جانا اس کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ تمام امور میں اللہ رب العزت کے حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی موسم خزاں آتا ہے تو کبھی بہار آتا ہے، کبھی تھرتھراتی سردی آتی ہے، تو کبھی پریشان کر دینے والی اور پسینہ بہا دینے والی گرمی کا سامنا ہمیں ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام میں پوری انسانیت کے لیے نفع رکھا ہے۔ بظاہر ہمیں شدت کا احساس ہوتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فصلوں کو اگنے میں، فصلوں کو بہار آنے میں سردی کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ سردی کا موسم کئی اعتبار سے بہت ایک مومن کے لیے نعمت کے طور پر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو جائے، تھوڑی سے وقت کے لیے ہی کھڑے ہو جائے، او زد علیہ، یا اس سے اور زیادہ کر لیجیے، تھوڑے زیادہ وقت کے لیے کھڑے ہو جائیے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کے آپ نماز میں پڑھیں۔ دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ رب العزت جو یہ فرما رہے ہیں، کیوں فرما رہے ہیں، اس کی وضاحت بھی اللہ رب العزت نے بیان کی۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، رات میں فَتَهَجَّدْ بِهِ، آپ تہجد پڑھیے، بیدار ہو جائیے اور قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیے، قرآن کی تلاوت کریے اور پھر نماز پڑھیے۔ یہ کس چیز کا سبب بنے گا؟ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے اضافی عبادت ہے۔ اور عسیٰ ان یبعثک ربک، آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرنے والا ہے۔ جو مقام محمود اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والے ہیں، اس کے ساتھ رات کی نماز کا کتنا گہرا ربط اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ یہ ہم تم کو عطا کریں گے، اس سے پہلے آپ نمازیں ادا کرتے جائیے۔ یہ اللہ رب العزت نے تہجد کی نماز کے بارے میں بیان کیا۔ اللہ رب العزت اسی تہجد کی نماز کے متعلق فرماتے ہیں وعباد الرحمن، یعنی کہ جو رحمان کے بندے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو نرم بستروں سے جدا ہوتے ہیں رات کے پہر میں، اور وہ اللہ کے سامنے خوف و خشیت اور خوف و بین، امید و رجا کے درمیان وہ لوگ اللہ کے سامنے سرد سجود ہوتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، دعا و مناجات میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی صفت بیان کی جا رہی ہے، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب نسبت جن کی ہے، عباد الرحمن، رحمان کے جو بندے۔ یہ رات کی اس نماز کا ذکر ہے جس کا پڑھنا سردیوں کے موسم میں بہت آسان ہے۔ اگر کوئی بھی شخص عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد فوراً سو جاتا ہے یا تھوڑے سے وقفے کے بعد سو جاتا ہے تو رات میں کئی بار جاگ جاتا ہے، کئی بار پہلو بدلتا ہے، کئی بار کروٹیں لیتا ہے، کیونکہ رات اس کی آنکھیں نیند سے تر ہو چکی ہوتی ہیں، سیر ہو چکی ہوتی ہیں، مکمل نیند اسے مل چکی
اس کے ذمہ تھا کہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے اس کی بڑی فضیلت رکھی، بے انتہا فضیلت رکھی۔ رات کے پہر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا۔ یہ تہجد کی نماز، آخر یہ نماز ہوتی کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد صبح تک، طلوع فجر تک کوئی نماز نہیں ہے، کوئی فرض نماز نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے اپنے مخصوص بندوں کے لیے، جو اللہ کے پیارے محبوب ترین بندے ہیں، جو اپنی چاہتوں کو، اپنے نفس کو دبا دیتے، کچل دیتے، ان لوگوں کے لیے نماز رکھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کبھی بھی ترک نہیں کرتے، کبھی بھی آپ کا معمول رہا، کبھی آپ یہ نماز ترک نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رات کے جس پہر میں جاگ جائیے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ کا معمول نماز ہے۔ اور تہجد آپ کبھی نہیں چھوڑے، آپ کے ذمہ تھی، آپ تہجد ہمیشہ پڑھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، علیکم بقیام اللیل، رات کی نماز کو لازم پکڑو، جو تہجد کی نماز ہے اس کو لازم پکڑو۔ اور کیا فرمایا کہ فإنہ داب الصالحین، وہ نیک لوگوں کا درہ رہا ہے، امتیاز رہا ہے، شیوا رہا ہے۔ نیک لوگ جو تھے وہ اس نماز سے چمٹے رہے ہیں۔ اور فإنہ قربۃ لکم الی ربکم، وہ تمہارے رب سے تمہیں قریب کر دینے والی نماز ہے۔ ومغفرۃ للسیئات، اور جو گناہ ہیں، آلائش، جو ہم سے ذنوب ہو چکے ہیں، جو برائیاں ہو چکی ہیں، ان کے اثرات کو دھل دینے والی ہے، زائل کر دینے والی ہے، ختم کر دینے والی ہے، اس کا کفارہ کر دینے والی ہے۔ اور منہات، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اور گناہوں سے، عن الاسم، گناہوں سے روکنے کا سبب بننے والی ہے نماز۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص نماز تہجد پڑھتے ہوئے دیکھو، یا جو شخص بھی نماز تہجد پڑھتا رہے گا، اس کو نیک لوگوں میں، اس کو زمانے کے نیک لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ یہ نماز ہرگز و ناقص کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کی نماز، رات کو کھڑا ہونا یہ دل پر بڑا سخت اور گرا گزرتا ہے، اس کی تربیت کا سامان۔ واقوم قیلا، اور اس وقت میں جو دعا مانگی جائے، جو مناجات کی جائے، وہ سیدھی اور صاف طور پر کی جانے والی ہے۔ یعنی صبح سویرے انسان فریش ہوتا ہے، ذہن بھی اس کا صاف ہوتا ہے، اور پھر دعا اللہ رب العزت کے حضور کو مانگتا ہے تو صاف صاف اپنے دل کی تمام دکھڑے وہ رو لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو قبول کرتا ہے۔ کیسے قبول کرتا ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت، فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا میں، پہلے آسمان پر اللہ رب العزت جلوہ افروز، یہ اللہ رب العزت کی اپنے شان، یہ متشابہات میں سے ہے، اس کا علم ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس رہے کہ وہ کیا اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ ہنس دیں گے، یا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ سیدھا ہاتھ ہوگا، اسی طریقے سے آپ مستوی علی العرش ہیں، یہ ایسی کیفیات ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن ہمیں ماننا ہے، یقین کرنا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر براجمان ہوتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں اور آ جاتے ہیں، اور پھر اس وقت منادی لگائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی جو میرے سامنے اپنا دکھڑا روئے میں اس کا تصفیہ کروں، ہے کوئی جو رزق کا مطالبہ کرے جو میں اس کے لیے رزق تقسیم کر دوں، ہے کوئی جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے میں اس کے قرض کا صفایا کر دوں اور انتظام کر دوں، ہے کوئی ایسا دکھڑے رونے والا آوازاری کرنے والا
جس کے گھر پر آفتیں آئی ہوئی ہیں، مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، اور رات کے اس پہر میں جس وقت میں لوگ سو رہے ہیں اور نیند لے رہے ہیں اور گرمی حاصل کر رہے ہیں، اس وقت میں وہ بستروں کو، نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، میں ان پر تھوڑا ترس کھاؤں اور ان کی دعاؤں کو میں قبول کروں۔ ہے کوئی ایسا شخص جو مجھ سے اپنی حاجات کا مطالبہ کرے اور میں اس کی تمام دعاؤں کو قبول کروں؟ وَيَسْأَلُونِي، اور ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے، فَأُعْطِيَهُ، تو میں اس کے لیے تمام چیزیں وہ دے دوں جو مجھ سے مطالبہ کرے۔ اور ہے کوئی شخص جو مجھ سے مغفرت چاہے اپنے گناہوں پر، اپنے سیئات پر، اپنی برائیوں پر، اور جو اس نے جرائم کیے ہیں، کرائم کیے ہیں، ان پر وہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے، میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ ہے کوئی ایسا شخص؟ یہ اللہ رب العزت ہر روز، ہر دن مومن بندوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ کے سامنے آوازاری کر رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت حکم کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، ان کے لیے فضیلت وارد ہو رہی ہے کہ جو بھی شخص ایسا ہوگا اس کے لیے تمام کی تمام رحمتیں اس کے لیے برسا دی جائیں گی، اور اس کے لیے دعا کو قبول کیا جائے گا، اور اس کی حاجات کا تصفیہ کیا جائے گا، ان کی حاجات کا سد بات کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو تہجد پڑھتا ہے۔ حضور نے فرمایا رحم اللہ من قام باللیل فصلی، کہ اللہ کی رحمتیں ہوں اس شخص پر جو نماز تہجد پڑھتا ہے، رات کو کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں اس شخص پر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کی دعا مانگے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت آپ اندازہ لگائی ہے۔ اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت کے روز تہجد پڑھنے والوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے ایسے جو تہجد پڑھنے والے، اور جو کھڑے ہوں گے ہر زمانے میں ایسے ہی لوگ رہے ہیں جو بہت کم رہے ہیں تہجد پڑھنے والے، اور ان کو کھڑا کیا جائے گا اس پورے کے پورے جلسے میں، اور جو پورا وہاں پہ جمعیت ہوگی، اور وہاں پر ان لوگوں کو چنا جائے گا اور سیدھا جنت میں بھیج دیا جائے گا بغیر حساب و کتاب۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں، تہجد کی نماز پڑھنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے، روایت میں آتا ہے کہ حضور رات کو کھڑے ہوتے، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ، آپ کے قدموں پر سوجش آ جاتی، ورم چڑھ جاتی، تو آپ سے کہا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اپنی جان پر آپ کیوں ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کے گناہ اگر ہیں تو وہ آگے پیچھے کے معاف کر دیے گئے ہیں، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سب کے سب معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ کی نوازشیں ایک بندے پر اتنی ہو جائیں، اللہ کی رحمتیں ایک بندے پر اتنی برس جائیں، اللہ کی نعمتوں سے وہ بندہ پورا کا پورا بھر جائے، شرابور ہو جائے، اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، تلذذ حاصل کرے، متلذذ ہو، اس کے باوجود کیا اس پر حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بنے۔ اللہ کے نبی اپنے بارے میں فرما رہے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العزت کا، اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کہ جو میرے اوپر اتنا کرم کر رہا ہے، اتنے نوازشیں کر رہا ہے، تو میں اس کے لیے اتنا منا کروں کہ رات کے آخری پہر میں جب کھڑا ہونے کا اوپر سے بھی حکم دیا گیا ہے کہ رات کے آخری پہر میں آپ کھڑے ہوئیے، آپ کو مقام محمود دیا جائے گا، جو جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے وہ آپ کو دیا جائے گا، کیوں نہ میں شکر گزار بندہ بنوں۔ روایت میں آتا ہے عبسہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری پہر میں ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو
کہ تم ان میں سے بن جاؤ جو آخری رات کے پہر میں اٹھنے والے ہیں، تو تم ان میں سے بن جاؤ۔ فکن، تو اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ تہجد کی نماز 2 رکعت سے 12 رکعت تک پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت سے 8 رکعت تک ثابت ہے، اور 12 بھی ثابت، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 10 پڑھ سکتا ہے، 8 پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت کو لینے والی، اس کے برکات کو لینے والی، اپنے سیئات کو ختم کرنے والی اور گناہوں سے روکنے کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ جو نماز لوگوں کو اس صاحب کو جو نماز پڑھنے والا اس کو گناہوں سے، سیئات سے، منہیات سے روکنے والی نماز ہے۔ یہ اللہ کے سامنے یہ صرف ایک نماز ہے، یہ اللہ سے ربط کا، اس سے محبت کا اظہار ہے، اس سے الفت کا اظہار ہے، اس کے ساتھ دعا و مناجات کرنا اپنے تعلق کا اظہار ہے، اپنے وصل کا اظہار ہے۔ جب لوگ سو رہے ہوں اور اس وقت حضور اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہو کر سر سجود ہو جانا، یہ اس رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ اللہ سے محبت اور پیار کا ایک اعلیٰ درجے کا اظہار ہے۔ جو بندہ اس کو کرے گا وہ اللہ سے قربت کا، اللہ سے تعلق کا، اللہ کے وصل کا، اس کی رحمت کا، اس کی نوازش کا مستحق قرار پائے گا۔ جو شخص بھی تہجد کا پابند رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صفات میں یہ نیک لوگوں کا ترہ رہا ہے، ان کا امتیاز ہے۔ فَإِنَّهُ دَعْوُ الصَّالِحِينَ، اور یہ اللہ سے تمہیں قریب کرنے والی چیز ہے اور تمہارے گناہوں کو دھلنے والی چیز ہے، اور آئندہ اگر کوئی گناہ ہونے والا ہے تو اس سے روکنے والی نماز ہے۔ یہ اس نماز کی، تہجد کی نماز کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ ایسے ہی مختلف فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے روز، 7 لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے سایہ میں رکھیں گے، اور وہ سایہ جن کو نصیب ہوگا ان میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو اللہ کے سامنے تنہائی میں رویا، جس نے تنہائی میں آنسو بہائے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے آنسو نیچے نہیں گرے گا کہ اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیں گے، اور کل قیامت کے روز اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کے سائے میں۔ یہ فضیلت تہجد کی نماز جو نوجوانوں کے لیے نور کا باعث ہے، ان کے لیے افتخار کا باعث ہے، اور بزرگوں کے لیے وقار کا باعث ہے، ان کی بزرگیت اور صالحیت کا باعث ہے۔ یہ نماز تہجد جو شخص بھی اس کی پابندی کرے گا، اب پورا ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے، لمبی راتیں ہیں، ان سے اگر ہم عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز گرمیوں کے موسم جس وقت میں رات بہت چھوٹی اور مختصر ہوتی ہے، اس وقت میں بھی وہ شخص اللہ رب العزت کے سامنے سر سجود ہوگا اور اللہ سے آہوزاری کر رہا ہوگا، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کا اظہار کر رہا ہوگا، اور جس وقت لوگ اپنی نیندوں میں ہوں گے وہ اللہ سے اپنے معاملات کو ختم کروا رہا ہوگا، اپنے معاملات کا تصفیہ کروا رہا ہوگا، اپنے گناہوں کا ازالہ کر رہا ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے تہجد کی نماز کے لیے خصوصیت نصیب فرمائی ہے، اور جو شخص بھی اس کا پابند ہوگا مقام محمود میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مقام محمود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے ملنے والا ہے، جو شخص اس نماز کا پابند ہوگا اس شخص کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔